الرحیم السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا جہاں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے لا کنسلٹنٹ کا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم کر رہے ہیں اپوسٹائل کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فارن کنٹریز میں اب جب بھی آپ ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں، خاص طور پہ وہ ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہوں یا آپ کے میرج سرٹیفکیٹ ٹائپ اس طرح کے آئی ڈی ڈاکومنٹس ہوں، تو اس کے لیے جو وہ فارن کنٹری ہوتا ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اپوسٹائل ڈاکومنٹ جمع کروائیں۔ اپوسٹائل کیا ہوتا ہے؟ تو اپوسٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹرانسلیشن کروائی ہوئی ہے یا آپ اوریجنل ڈاکومنٹ جمع کروا رہے ہیں تو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جینون ہے۔ تو اس کے لیے ایک سروس ہوتی ہے، جیسے آپ عام ورڈ میں سوچ لیں، نوٹری پبلک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا آپ نے سنا ہوگا کہ فارن آفس سے اٹیسٹیشن کروا کر لائیں، یہ آپ نے سنا ہوگا، یا جو لوگ بیرون ممالک میں آباد ہیں انہوں نے یہ ورڈ کافی مرتبہ سنے ہوں گے اور ان کو اس میں کافی مشکلات کا سامنا بھی رہا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی سروس پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی۔ انہیں فارن آفس جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا دکھایا گیا کہ بہت بڑا جمع افیر لوگوں کا دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑا ہے، کیو میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اب جو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں یہ آلریڈی اویلیبل ہے، پاکستان نے بھی اب شروع کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں اپوسٹائل سروس۔ تو اپوسٹائل سروس کے لیے میں آپ کو اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر لے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ جی ویوز، یہ جو ہے ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی، منسٹری آف فارن افیئرز، گورنمنٹ آف پاکستان، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یور آل کائنڈ آف اپوسٹائل ویریفیکیشن ناؤ ہیئر، یعنی ہر قسم کی جو اپوسٹائل ویریفیکیشن ہے وہ اب یہاں پر موجود ہے، اس ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس ویب سائٹ کے تھرو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب یہ نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا انہوں نے، دا اپوسٹائل کنونشن reduces the public document authentication process to a single formality, that is issuance of an authentication certificate called apostille by the designed authority of the country where the document originated. The foreign public document authenticated by apostille can be directly presented to the concerned authorities in the destination state. Ministry of Foreign Affairs has started online apostille attestation. Please click below link and apply. اچھا، اب اس سے پہلے یہ تو تھی ایک فارمل ڈیٹیل جو آپ نے پڑھی، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کو ایف اے کیوز میں لے کر جاؤں اور اپوسٹائل کے متعلق بتاؤں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ جو لوگ کبھی باہر نہیں گئے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ اپوسٹائل چیز کیا ہے اور انہیں اپنے ڈاکومنٹ اپوسٹائل کروانا کیوں ضروری ہے۔ ہم آگے ہیں جی ایف اے کیوز میں۔ پہلا ہے وٹ از موفا اٹیسٹیشن، ٹھیک ہے جی۔ موفا ایبریویشن ہے منسٹری آف فارن افیئرز۔ منسٹری آف فارن افیئرز از دا فائنل ویریفائنگ اتھارٹی ان پاکستان. The attestation is a seal and signature by an authorized ministry official. This is the mandatory step in the legislation process of foreign document. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی فائنل ویریفائنگ اتھارٹی ہے تو وہ منسٹری آف فارن افیئر ہے، اور انہوں نے یہ اٹیسٹیشن کا ایک فارمل پروسیجر ہوتا ہے جسے اپوسٹائل کہتے ہیں وہ شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وٹ از دا پرپز آف اٹیسٹیشن ان پاکستان، اس کا مقصد کیا ہے جی، پرپز کیا ہے؟ یہ ہے جی موفا از دا فائنل ویریفائنگ اتھارٹی ان دا اٹیسٹیشن۔ اچھا، یہ آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اچھا، یہ اس میں شاید کوئی مسٹیک ہے، انہوں نے اس کا بھی نیچے بھی سیم ہی لکھا ہوا ہے پرپز، حالانکہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ پرپز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بیرون ملک اسٹڈی ویزے کے لیے، جاب کے لیے، یا اپنے کسی اسپاؤس، پارٹنر، بچوں، کسی کو بلانے کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو جو ڈاکومنٹ لگتے ہیں کوئی ایسے ڈاکومنٹ جس کی اٹیسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو ظاہر ہے جس ملک سے وہ ڈاکومنٹ ایشو ہوئے ہیں وہی اس کو اٹیسٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے جو اس کو اٹیسٹ کرتی ہے، اور اس کی اٹیسٹیشن پورے دنیا میں مانی جاتی ہے، تو یہ اس کا پرپز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہے ہاؤ کین آئی گیٹ ڈگری اٹیسٹڈ ان پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ انہوں نے اس کے جواب لکھے نہیں ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت سبحان اللہ ہے،
اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایف اے کیو میں ہر کسی کے نیچے ایک ہی ورڈنگ جو ہے وہ کاپی پیسٹ کی ہوئی ہے. یہ ہم ٹرائی کریں گے کہ ان کو یہ بتائیں، فیڈ بیک بھی دیں کہ بھئی اس کا پراپر ڈیفینیشن. آپ فریکوینٹلی آسک کویسچن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال ہے اس کا جواب ملے. اینی ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاؤ کین آئی گیٹ مائی ڈگری ٹیسٹڈ ان پاکستان. اچھا، اس کا طریقہ کار ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے، پورا پروسیس سمجھائیں گے کہ اپوسٹائل آپ نے کروانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے. میرج سرٹیفکیٹ، یہ ڈگری اور میرج کا ہے، یہ آپ کو ابھی ہم ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں. یہ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، آفس کا ایڈریس وغیرہ ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں، یہ اس کا کوڈ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہوئی ہے. فیچر سروسز ان کی کیا ہے جی؟ کمرشل ڈاکومنٹس، ایجوکیشن سرٹیفکیٹس، پرسنل ڈاکومنٹس، لیگل ڈاکومنٹس. یہ ایک اگر آپ دیکھیں تصویر بھی انہوں نے ایک بنا کے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم جو سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے وہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور اس میں اس طرح کا ایک بار کوڈ ہوگا اور سرٹیفائڈ لکھا ہوگا اور اوپر اپوسٹائل لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس طرح کا. اچھا، ہوگا یہ کہ بیسیکلی آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ کو جمع کروائیں گے اور یہ اس کو ویریفائی کروائیں گے، کروا کے اپنی ایک گورنمنٹ کی سٹیمپ لگا دیں گے جو یہ بتائے گی کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ اپوسٹائل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پروسیس یہ وہ خود بتا رہے ہیں، یہ جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. فی چلان ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے ان کے جو آفس جانا ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کے، آپ کو جانا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ابھی تک یہ آن لائن شروع کر دیا ہے یا ابھی جانا پڑے گا، یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو آپ فی الحال تو یہی ہے کہ آپ یہ جائیں، جتنے ڈاکومنٹ آپ نے اپنے اٹیسٹ کروانے ہیں وہ لے کے جائیں، وہاں جا کے آپ انہیں فی چلان جمع کروائیں. فی چلان کیسے ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں کہ کس ڈاکومنٹ کی کتنی فیس ہے. اس کے بعد ڈاکومنٹ ریویو، یہ ابھی ہم پروسیس کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. یعنی پہلا سٹیپ کیا ہوگا، آپ فی چلان جمع کروائیں گے. دوسرا کیا ہوگا، آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریویو میں جائے گا، ریویو کریں گے اس کو. تیسرا ہوگا آپ کا ڈاکومنٹ وہ فارورڈ کریں گے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس. چوتھا سٹیپ ہوگا آپ کے ڈاکومنٹ اپروو ہو جائیں گے. پانچواں سٹیپ یہ ہوگا اس کا اپوسٹائل کی ایک سرٹیفکیٹ بنے گا اور اس کے اوپر اپوسٹائل یعنی پرنٹ ہوگا اور اس کے اوپر اپوسٹائل کی جو ہے وہ سٹیمپ کہہ لیں وہ لگے گی. چھٹا ہوگا اپوسٹائل ایشو کہ آپ کو کوریئر کے ذریعے، ڈیلیوری کے ذریعے آپ کو اپوسٹائل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا. اچھا، ویریفیکیشن میتھڈ کہ اگر آپ کے پاس اپوسٹائل سرٹیفکیٹ آلریڈی موجود ہے، اسے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ اوریجنل ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ اوپر یہ انہوں نے بار کوڈ دیا، اس کو آپ سکین کریں تو یہ اوریجنل ویب سائٹ پہ لے آئے گا اور بتا دے گا کہ یہ جی آپ کا اوریجنل ہے یا فیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم چیک لسٹ پہ جاتے ہیں. چیک لسٹ میں وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے آپ نے لے کے آنے ہیں. یہ جی 11 جون سے انہوں نے یہ اپلیکیبل کیا ہے. اگر ایجوکیشن ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے تو اس میں آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آر ریکوائرڈ ٹو بی کاؤنٹر سائن بائی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین. یعنی وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا میٹرک یا ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ ہے تو میک شیور کریں کہ وہ جو کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کے اوپر سائن ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کا چکر لگے. نارملی یہ سائن ہوتے ہی ہیں، تو یہ انہوں نے لکھ دیا، لیکن آپ کو میک شیور کرنے کے لیے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یعنی آپ چیک کر لیں. اس کے بعد یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈگری ایشوڈ بائی ویریس یونیورسٹیز شوڈ بی اٹیسٹڈ فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن. انہوں نے کہا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ کی جو ڈگری ہے وہ HEC سے آپ کی اٹیسٹ ہونی چاہیے. میڈیکل ڈگری شوڈ بی اٹیسٹڈ بائی بوتھ HEC اینڈ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز، تو اس کی NHS سے بھی ہونی چاہیے. اچھا جی، سرٹیفکیٹ آف ٹیکنیکل جو اسکل ہے اس کا یہ ڈیٹیل لکھی ہے، ایکولنٹ سرٹیفکیٹ کی یہ لکھی ہے، یہ سارا انہوں نے لکھی ہے. یہ آپ پڑھ لیجیے گا، یہ ایسی کوئی خاص نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ گو تھرو کروں. یعنی یہ سارے وہ ڈاکومنٹ انہوں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو یہ اٹیسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی اس کی ڈیٹیل. اب ڈاکومنٹس پہ اگر ہم آئیں، وہ تو انہوں نے چیک لسٹ لکھی تھی کہ چیک لسٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں ڈاکومنٹس پہ. اچھا جی، یہ آگے جی لسٹ آف اٹیسٹیبل ڈاکومنٹس، یعنی کون پچھلے چیک لسٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹ لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ جس ادارے کا ڈاکومنٹ ہے اس سے آپ اٹیسٹ کروا کے لے کر آئیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ وہ ویریفائی کرتے ہیں.
یہ لسٹ ہے جی 17 پرسنل ڈاکومنٹس ہیں، اس کے بعد 5 لیگل ڈاکومنٹس ہیں، اس کے بعد 14 ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، اس کے بعد جناب 38 کمرشل ڈاکومنٹس ہیں، اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں 8 قسم کے۔ اچھا، اس میں اگر ہم کوئکلی پڑھ لیں آپ کے لیے، پرسنل ڈاکومنٹس کے اندر میرج سرٹیفکیٹ ہے، ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ اٹیسٹ ان سے کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اپوسٹائل کنٹری لسٹ کون کون سے ملکوں کے لیے کروا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جن کے لیے جو ظاہر ہے اپوسٹائل ریکوائر کرتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ آپ کو ڈیٹیل دی ہے کہ اگر آپ اپوسٹائل آپ کو چاہیے تو ان ملکوں کے لیے آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیس کی ڈیٹیل ہے جی، پرسنل ڈاکومنٹس کی 3000 ہے، لیگل 4500، ایجوکیشنل ڈاکومنٹ 3000، کمرشل ڈاکومنٹ 12000، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ 3000۔ ویریفائی اپوسٹائل، اچھا اب اس کا یہ ہے کہ کسی اگر ویریفائی سے کرنا ہے تو ادھر آپ ڈیٹیل دیں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دیکھیں جیسے بتا رہے ہیں کہ 112 ملکوں کے لیے یہ اٹیسٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کی کوریئر کمپنیز ہیں جو آتھورائز ہیں، اگر آپ ان سے کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ کنٹری، یعنی اگر آپ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کہیں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو آلریڈی یہ پروسیس جو ہے وہ یہ سمجھا چکا ہوں، فیس بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا اب میں موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ جو آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، اگر آپ فزیکلی آ سکتے ہیں وہ کر لیں، اگر آپ فزیکلی نہیں ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے آن لائن بھی یہ کروا سکتے ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کی جو فیس ہے وہ نیشنل بینک آف کورس گورنمنٹ کی ایک آپ سروس لے رہے ہیں تو اس کے نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ آپ کے جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو وہ ریویو کر کے فارورڈ کر دیں گے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس، اور وہ اپروول کے بعد آپ کو اس کا اپوسٹائل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مہیا کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جیسے یہ سرٹیفکیٹ کی تصویر بھی ہے کہ آپ کو اس طرح کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مہیا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، اس کنٹری کے لیے ہم نے اپوسٹائل کر دی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سروس ہے کہ جو پہلے پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی، اور پاکستانیوں کو اور سمندر پار پاکستانیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو، بچوں کو یا پارٹنر کو بلا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے آنا پڑتا تھا، پاکستان آ کے یہاں پہ فارن آفس کے دھکے کھانے پڑتے تھے، ایچ ای سی کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ تو یہ بڑی ایک پرابلمیٹک یعنی ایک سینیریو تھا، جسے شکر الحمدللہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور یہ اس کو حل کر دیا ہے، اور اب جو ہے یہ آپ کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت آسان پروسیجر ہے، اس کے تھرو آپ اپوسٹائل سروس جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جس سے یہ ہے کہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کسی دوست کو یہ سروس چاہیے تو آپ اسے یہ ویڈیو فارورڈ کر سکتے ہیں، اس کے تھرو وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کر کے اپنی یہ اپوسٹائل سروس کروا سکتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ایک انتہائی مفید ویڈیو ہے جو ہم نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ اگر اس میں کوئی کویشچن ہو کہ آپ کو نہ سمجھ آیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔